بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، خواجہ آصف کا شمار نون لیگ کے چند سمجھدار لوگوں میں ہوتا ہے جو ہمیشہ بات اچھی کرتے رہے ہیں، لیکن مجھے بعض دفعہ افسوس ہوتا ہے کہ جو پڑھے لکھے اور سمجھدار لوگ ہیں اور پرانے پولیٹیشین، یعنی کہ فیملی بیک گراؤنڈ بھی ان کا بہت اچھا تھا، جو ان کے والد صاحب کا تھا، یہ اچھے لوگوں میں شمار ہوتے، پرانے مسلم لیگی بھی تھے۔ یہ جب یہ بات کرتے ہیں کہ توشہ خانہ جو عمران خان پہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ توشہ خانہ کی گھڑی انہوں نے خریدی اور پھر اس کے بعد انہوں نے بیچ دی، یہ ایسا الزام ہے کہ جس کی یہ بے پیندے کی جسے کہتے ہیں نا بات ہے۔ جب سے پاکستان بنا ہے توشہ خانہ کا بھی قیام رہا، جب سے توشہ خانہ کا قیام ہوا ہے، مجھے یہ اندازہ نہیں کہ پاکستان بننے کے فوراً متفق ہو گیا تھا یا کچھ عرصے سے پہلے ہوا ہے، لیکن یہ 25-30 سال سے تو میں بھی دیکھ رہا ہوں اس کو۔ وہاں طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ کچھ جب جو تحائف ملتے ہیں بیرونی ممالک سے تو وہ جمع کرا دی جاتے ہیں اور حکمران اپنی مرضی کی پسند کی چیزیں وہاں سے خرید لیتے ہیں چند پیسے دے کے۔ عمران خان نے اس کو جو چند پیسے دینے کی بجائے 50% اس کو کر دیا، اور اس کی مالیت کا جو تخمینہ لگایا جاتا ہے، توشہ خانہ لگاتی ہے کہ یہ چیز 1 کروڑ کی ہے، 2 کروڑ کی ہے، تو اس کا 50% دے لیتے ہیں۔ جیسے کہ گھڑی لی انہوں نے جس کی ویلیو 4 کروڑ تھی، تو عمران خان صاحب نے 50% دے کے وہ خرید لی۔ خریدنے کے بعد انہوں نے اس کو مارکیٹ میں بیچ دیا کیونکہ اس کے اندر ان کو نیٹ پیسے نظر آتے تھے۔ وہ گھڑی کی ویلیو ویسے وہ جتنے کی بکی ہے 5 کروڑ کی بکی ہے، 3 کروڑ انہوں نے فلائی کاموں میں لگا دیا، کہتے ہیں سڑک بنا لی، یہ کر لیا، وہ کر لیا، کچھ کیا، وہ کرے نہ کرے، حلوہ پوڑی کھا لیں، ٹکے کباب کھا لیں، یہ کسی کو دے دیں، وہ ان کی سردردی ہے، ان کو یہ رائٹ ہے کہ وہ خرید سکتے ہیں۔ انہوں نے خریدی اور وہ کہتے ہیں کہ یہ میں نے کام کر دیا، اس کے بعد ٹھیک ہے۔ وہ الزام لگانا کہ چوری کر لی، یہ غلط بات ہے۔ یہ ان کو الزام ایسا نہیں لگانا چاہیے۔ تو اس سے کئی گنا زیادہ نواز شریف نے توشہ خانے سے لیا۔ نواز شریف کیا، ان کی اولادیں بھی خریدتی رہی، چیزیں وہاں سے لیتی رہی اور اونے پونے پیسے دے کے۔ زرداری صاحب نے لیے، ان لوگوں نے گاڑیاں تک نکالی جو کہ گاڑیاں نہیں نکال سکتے تھے، گاڑیاں بھی نکالی۔ تو یہ جو الزامات لگاتے ہیں یہ غلط ہے۔ اپنا بھی وقت ضائع کریں اور قوم کا بھی وقت ضائع کریں کہ اس کے اوپر کہ ان پہ الزام لگایا جائے، یہ کیا جائے، وہ کیا جائے، یہ غلط بات ہے۔ ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور بہت سارے معاملات ہیں جس کو ان کو سوچ بچار کرنا چاہیے۔ تو بہرحال یہ تو ایک رہ گئی، باقی رہ گئی اب چیف آرمی اسٹاف کی بات ہو گئی۔ عمران خان صاحب نے اپنے آپ کو پیچھے ہٹا لیا کہ یہ بہت زیادہ شور شرابہ مل گیا، کیونکہ بات جو سی ہے وہ ان کے ہاتھ سے نکل چکی ہے۔ فیصلہ جو سے ہے یہ سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف نے فیصلہ کرنا ہے۔ اب شہباز شریف نے نہیں فیصلہ کرنا، فیصلہ انہی لوگوں نے کرنا ہے جو پہلے بھی کرتے رہے ہیں۔ وہ صرف بتاتے ہیں کہ یہ بندہ آئے گا، جو کمیٹی ہوتی ہے آرمی کی وہی فیصلہ کرے گی، اور وہ کہیں گے اس بندے نہیں آنا ہے، اگر آپ نے ماننا ہے تو مانو، نہیں تو پھر ہمارے کو اور بہت سے راستے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو سی ہے آپ کو لے کے آتی ہے، آپ سے سارے کام کرواتی ہے۔ چیف آف آرمی اسٹاف کے لیے شہباز شریف اور وزیر اعظم کو آگے کرتے کہ جی آپ فیصلہ کر لیں 6 میں سے، ایسا نہیں ہوتا۔ فیصلہ جن لوگوں نے کرنا تھا وہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ تھے، انہوں نے کر کے بتا دیا کہ یہ بندے نے آنا ہے اور اسی کو آپ نے اپروو کرنا ہے۔ ان کی کیا مجال ہے کہ یہ آگے سے بولیں گے، یا ان سے بھی اوپر جو ان سے لوگ ہیں، جو لوگ ہمارے ہر معاملے میں دخل دیتے ہیں، ہمارا آئی ایس آئی کا چیف کون لگے گا، ہمارا آرمی چیف کون لگے گا، ہمارا نیول کا کون لگے گا، ایئر فورس کا کون چیف ہوگا، وہ لوگ فیصلہ کر کے بتاتے ہیں کہ آپ نے اسی کو لے کے آنا ہے، کیونکہ ہم نے ہی آپ کو امداد دینی ہے، ہم نے ہی آپ کو اسلحہ دینا ہے، گولہ بارود ہم نے دینا ہے، پیسہ بھی ہم نے دینا ہے، کیونکہ آپ کے جو ملک کے حالات ہیں وہ تو بینکرپسی میں جا رہے ہیں۔ 80% آپ بینکرپسی میں ڈیفالٹ ہو چکے ہیں، 20% رہ گیا ہے، وہ بھی چند دنوں میں پورا ہو جائے گا، تو پھر آپ جائیں گے کہاں؟ تو یہ سب تمام چیزیں جو سی ہیں دیکھنے والی ہیں۔ اور ہم کہیں کہ یہ شہباز شریف وزیر اعظم کا استحقاق ہے، وہی فیصلہ کرے گا، یا عمران خان شور میں چاہ رہا تھا، عمران خان نے دیکھ لیا کہ میری کچھ نہیں چلنی ہے، اس کو پیغام مل گیا تھا کہ تم نے کچھ نہیں کرنا، فیصلہ جہاں سے آنا ہے وہیں سے ہی آنا ہے۔ حالات جو ان سے ہیں پاکستان کے بدستور خراب ہو رہے ہیں، اور اتنے خراب ہو رہے ہیں کہ آپ کے اندر جو اس وقت گیس، بجلی، آئل، یہ تمام چیزوں کی اتنی شارٹیج ہو جائے گی کہ لوگوں کو بہت تکلیف اٹھانی پڑے گی، کیونکہ
موجودہ حکومت جو سی ہے اس کے پاس کوئی اسکیم نہیں ہے, کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ جس سے یہ جو سے ہیں وہ اپنے آپ کو ٹھیک کر سکیں یا ان حالات کو ٹھیک کرتے. ہاں ایف اے ٹی ایف سے باہر نکلا ہے, وہ اس لیے نکلا ہے کہ ایف اے ٹی ایف والوں نے, جن لوگوں نے ان کو گرے لسٹ میں ڈالا تھا, ان کے انہوں نے بے تحاشا مطالبات مان لی ہیں کہ جو نہیں بھی ماننے تھے وہ بھی مان لی ہیں. جیسے جب وار اینڈ ٹیرر کے زمانے میں جنرل مشرف نے تمام ان کی باتیں مان لی تھی, وہ کہتے ہیں ہم تو ایک دو منوانے کے لیے آئے تھے, انہوں نے تو 10 کی 10 ہی مان لی, ساری کی ساری مان لی. تو یہی حالات اس وقت جن سے ان کی ہیں کہ ہمیں پیسے دے دو, ہم سے تم جو مرضی کروا لو, ہم ہر کام کرنے کو تیار ہیں. بہرحال اب نظر یہ آتا ہے کہ اس میں خالی وہ طاقتور لوگ کے علاوہ سعودی عرب کا بھی دخل اس کے اندر آرمی چیف کے لانے میں بہت زیادہ ہے, اور ان کا اپنا انٹرسٹ ہے, اور امریکہ کا تو ہوتا ہی ہے ہمیشہ انٹرسٹ. تو بہرحال ایک اب یہ بات گیم جو سی ہے ان لوگوں کے ہاتھ سے نکل کے بڑے لوگوں کے ہاتھ میں گیم آ گئی ہے. اس کا فیصلے کا اعلان جو ہے اگلے 24 گھنٹے کے اندر ہو جائے گا کہ کون آرمی چیف ہوگا, اور پھر اس کی بات, اس کی تیاری ہوگی. بہرحال فیصلہ ہو چکا ہے, فیصلہ کس نے کرنا ہے, کون آئے گا, یہ تمام چیزیں جو سی ہیں اب آپ کے چند گھنٹوں میں آپ کے سامنے آ جائیں گی. ناظرین اگلے پروگرام تک کی اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.